جب یہ دلیل ان کو دی گئی، آپ کا خیال تھا کہ اس دلیل سے یہ قوم، آپ چاہتے بھی یہ تھے کہ سارے جمع ہوں اور میں سب کے سامنے یہ بات کروں، لہذا سب چپ ہو گئے، حاکم وقت تک بات پہنچ گئی، آخر کار یہ بات نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح ایک نوجوان ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، اور وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا بھی کہتا ہے اور بت بھی توڑے ہیں اس نے ہمارے۔ ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے، نمرود نے کہا اس کو دربار میں حاضر کرو، دربار میں حاضر ہوئے اور تمام اس کے جو نجومی تھے، اس کے کاہن تھے، جو پجاری تھے، سارے وہاں جمع ہو گئے، اور آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ سب کے سامنے میں ان کو کوئی دلیل دوں تاکہ یہ پوری قوم سمجھ جائے۔ نمرود نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہتے ہو۔ نمرود نے کہا کہ میں تو اس ایک خدا کو مانتا ہوں، تمہارے جو یہ بت ہیں یہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو تم سری گمراہی میں ہو تم لوگ، اور تو بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہیں، جب ہم خدا نہیں بن سکتے تو تو کیسے خدا بن گیا؟ تم بھی تو انسان ہو نا۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا خدا تو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، یعنی مار بھی دیتا ہے، زندہ بھی کر دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ جیل خانے سے اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک قیدی کو قتل کروا دیا۔ انہوں نے کہا دیکھا، موت اور زندگی میں نے دی، اس کو ایک کو مروا دیا ایک کو چھوڑ دیا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ تو جاہل ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن کے لیے تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ کہنے لگا نہیں یہ تو لاجواب ہو گیا سب، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بھی قوم اتنی گمراہ ہو چکی تھی کہ سب نے چیخ کر نعرے لگانا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کو نعوذ باللہ پھانسی دی جائے، کسی نے کہا نہیں نہیں اس کو جلا دینا چاہیے، آگ میں جلا دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، قید کر دیا، اور مشورہ یہ طے ہوا کہ ان کو جلا دیا جائے اور اپنے خداؤں کا بدلہ لیا جائے۔ ایک دیوار بنائی گئی جس کی لمبائی 30 گز تھی اور چوڑائی 20 گز، ایک بڑی اچھی عمارت بنا دی گئی کھلی، اور کہا کہ جس نے بھی اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، جس سے جتنا ہو سکے وہ لکڑیاں لاتا جائے اور اس میں ڈالتا جائے۔
لوگ سارا دن اپنے خداؤں کی مدد کے لیے اتنی ان کو عقیدت تھی کہ منتیں مانتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور اس چخے میں ڈالتے تھے. عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں اور شام کو جو پیسے ان کو ملتے تھے اس کی لکڑیاں خرید کر اس چخے میں لا کر ڈالتی تھی. منت مانتی تھی کہ ہمارے خداؤں کو بچا لیا جائے. بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اتنی لکڑیاں جمع کر دیں کہ وہ اس کے چولہے کو کر دیں. اب اگر آگ لگائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کون جائے گا؟ گرمی ہوگی نا، دھوپ، اس کے ساتھ ہم بھی جل جائیں گے. اس چخے کے ساتھ ایک مینار بنا دیا گیا بڑا سا. ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے اور ان کو رسیوں میں باندھ کر اس مینار پر چڑھا دیا. یہاں سے کہتے ہیں اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مخلوق تین قسم کی ہوتی ہے. ایک عوام ہوتی ہے، ایک خواص ہوتے ہیں اور ایک خاص الخاص ہوتے ہیں. عوام کے لیے تو حکم ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اور خواص جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند کر دے، ہمارا ایمان سلامت کر دے، ہمیں یہ کر دے، ہمیں وہ کر دے. اور ایک خواص ہوتے ہیں جن کا ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوتا ہے. جب آپ کو اس مینارے پر چڑھایا گیا تو پانی کا فرشتے اسماعیل آ گئے اور کہا کہ اے ابراہیم اگر آپ حکم فرمائیں، میں پانی کا فرشتہ ہوں، میں ایسا پانی برسا دوں گا کہ یہ آگ تو بجھ ہی جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی آگ بجھ جائے گی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس پوری دنیا کی آگ کو ٹھنڈی کر دوں. آپ نے فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا اگر آپ فرمائیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں کہ وہ آپ کو بچا لے. فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا تو ٹھیک ہے پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو چھڑا دے. فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کس سے دعا کروں؟ جو مجھے پھینک رہا ہے، نمرود کی کیا طاقت ہے مجھے آگ میں پھینکے؟ یہ سب تو وہ خود کر رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. اگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ میں جل جاؤں تو آتش نمرود میں کود پڑا عشق، کیونکہ وہ تو عاشق تھے. انہوں نے کہا میں کیوں اس کو کہوں، کیوں وہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا یہ سب کچھ اس